ڈیجے چلانے والا ولی جناب گاس کٹوائی میں لیتری میں اور جناب گاس چلانے میں ڈولوں کا پرچار کرنے والا ڈول بجانے والا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ ولی نہیں ہو سکتا جو مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ پتا نہ ہو کہ سیدھا پاؤں رکھنا ہے یا بایاں پاؤں رکھنا ہے. مسجد میں جاتے ہو تو کون سا پاؤں رکھتے ہو؟ پہلے آپ سیدھا پاؤں رکھتے ہو. جب نکلتے ہو پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ بایاں پاؤں باہر رکھتے ہو. اب جب بایاں پاؤں آپ باہر رکھتے ہو، مولانا بلال نام ہے نا آپ کا، الطاف صاحب، آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے جوتا کھبی سائڈ والا ڈالتے ہو یا سیدھی سائڈ والا ڈالتے ہو؟ سچو پاؤں کہ کھبو؟ یعنی ایک پاؤں میں جب آپ بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے تو آپ اپنا پاؤں جوتے پر رکھیں گے. آپ پہلے آپ سیدھا پاؤں سیدھے اپنے جوتے میں ڈالیں گے، پھر دوسرا ڈالیں گے. لیکن آپ جب باتھ روم میں جائیں گے تو اس کا تھوڑا سا الٹا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب آپ بیت الخلا میں جائیں گے، آپ باتھ روم میں جائیں گے، پہلے سیدھا پاؤں نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ پہلے بایاں پاؤں ڈالیں گے. یہ کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے بایاں پاؤں رکھنا ہے باتھ روم میں، یاد رہے گا. اور جب باتھ روم سے نکلیں گے پہلے آپ نے بایاں پاؤں نہیں نکالنا ہے بلکہ آپ نے پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے. دایاں پاؤں یہ بات اتنی گل تو یاد رہتی نا، یاد رہے گی کہ نہیں؟ کہ مسجد میں جانا ہے تو پہلا سیدھو پیر رکھنا ہے. مسجد بھی جو باہر نکلتا پہلو کھبو پیر جناب باہر، پہلا جوتو کڑو پانو ہے سجو. اور باتھ روم میں جانا، باتھ روم میں داخل ہوتا پہلا کھبو پیر نکلتا سجو کر کے فارغ ہونے کے بعد پہلا پھر کی کرنا ہے؟ سجو پیر بالک کر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. گھر جا کے بھی تم نے شام ملے یہ گل دسنی ہے، گھر جا کے یہ گل دسنی ہے کہ مولوی صاحب آیا تھا، نقش بندی صاحب بھی کہہ کے گیا ہے کہ مسجد میں جانا ہو تو پہلا سجو پیر رکھنا ہے اندر، باہر نکلتا کھبو پیر. باتھ روم میں جانا ہے تو پہلا کھبو نکلتا. یاد رکھی گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے انہیں مسئلہ پر عمل کرن کی. اب آگے کی بات جو میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 100 سال پہلے ترالا کی سرزمین سے رجوری اور رجوری سے پیر پنجال کی پہاڑی کراس کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ لار شریف. کہاں پہنچے جی مولانا بشیر صاحب؟ جورنل کو لار شریف. آج آپ کے ڈاکٹر کی دعائی میں وہ اثر نہیں جو میرے بابا جی لاروی کی لنگر کی لسی میں رب نے شفا رکھی ہے. لا علاج بیمار جا کر وہاں لسی پیتا ہے. اللہ پاک بابا جی لاروی کے اس لنگر سے لسی پینے والے کو، مرچ کے ساتھ روٹی کھانے والے کو شفا عطا فرما دے. لار شریف پہنچے، کہا حضور بیعت ہونا چاہتا ہوں. کس سے کہا؟ توجہ ہے. دیکھو بابا جی لاروی رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری دورہ جو کیا ہے، بابا جی صاحب کا وصال کب ہوا ہے؟ 1926 زور سے بولو ذرا. 1926 میں ہوا. تقریباً 3 سال کم 100 سال ہونے والا ہے. 97 سال. اور حضرت مولانا عثمان ترالوی کے وصال کو تقریباً 1 کم 90. ہاں
84 ماہ ہے، یعنی 84 سال مولانا عثمان ترالوی کے مثال کو ہو گئے. لال شریف پہنچے، کہا بیعت ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ زور سے بولو. کیا ہونا ہے؟ بابا جی لاروی نے بیعت آپ کو نہیں کیا. حاجی نوران شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات پر تھوڑے سارے خفا ہوئے کہ ہمارا بہار کا سب سے بڑا عالم فاضل، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فاضل مفتی رجوری کا خطیب اعظم بابا جی کے پاس آیا اور آپ نے مرید نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن بابا جی لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حاجی صاحب آپ نے ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، خفا نہیں ہونا. مولوی صاحب کو مغرب کی نماز کے بعد فرمایا مولوی عثمان صاحب سحری کا وقت جب ہوں تہجد کی نماز پڑھوں گو تب نہ یاد کروں گو تب میرا حجرہ ماں با اجرو 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 مسجد شریف ہے نا میری سبحان اللہ کے بابا جی لاروی تہجد کی نماز تو فارغ ہویا وظیفہ پڑھن تو بعد گل بڑی سنن کی ہے. دیکھو مولانا روم تھا. صوفی نذیر ارشد بھائی توجہ ہے، کوئی جلدی ہے؟ مولانا روم تھا لیکن وہ چیز جس کی ضرورت تھی وقت ملی جب شمس تبریز تبھی مولانا روم نے کیوں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. بابا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اندر کی کھڑکی اس وقت کھلی جب حضرت شمس تبریز کی غلامی میں آیا. بولو سبحان اللہ. مولانا عثمان ترالوی مولانا دے تھا، عالم دے تھا، مفتی دے تھا. مولانا عثمان ترالوی فاضل دے تھا. مولانا عثمان ترالوی سب کچھ تھا لیکن وہ اندر کی جڑی لائٹ لگنی تھی، اندر کی جڑی روشنی لگنی تھی، یعنی اندر کو وہ بلب جو روشن کرنا تو وہ بلب روشن نہیں ہویا. تو وہ روشن کد ہویا کہ جب ترالا تو چلیا در جوری پایا پیر پنجال سر زمین لال شریف ماں بابا جی لاروی کا قدمہ ماں پجیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بابا جی سے ان سے واقف نہیں، واقف ہیں تو پھر ذرا زندہ دلی سے سبحان اللہ. تو حضرت بابا جی لاروی نے فرمایا سحری کے وقت آپ میرے پاس آنا. مولانا عثمان ترالوی صاحب پہنچے. کہاں پہنچے؟ بابا جی لاروی نے اتنا لمبا ایک پھڑکا جو ہے نا بابا جی لاروی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا مولانا عثمان ترالوی کی طرف کیا. حضرت صاحب نے وہ ٹکڑا کاغذ کا وہ لیا اور سینے سے لگایا، روشنی میں لا کر پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ مرید ہونا خلافت مانگنا بھول گئے. سیدھے رجوری اور یہ بات حقیقت ہے. ایک مولانا عثمان ترالوی نہیں تھے، مولانا سعید صاحب سلونیا والے تھے،
مولانا یعقوب صاحب سری نگر والے تھے. یہ لوگ بھی بابا جی لاروی کے خلیفہ ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے آئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت سب سے بڑا دارالعلوم تھا وہ. مولانا یعقوب صاحب بھی تھے, مولانا سعید صاحب بھی تھے. لیکن ایک بات یاد رکھو, دیوبند ایک جگہ کا نام ہے. دیوبند میں بڑے بڑے ولی اللہ بھی ہیں. یہ دیوبند کا مدرسہ حاجی عابد علی صاحب نے بنایا تھا, جو قاری عبد اللطیف صاحب کے نانا تھے. ان کی مسجد میں ہمارے مولانا بشیر صاحب نے بڑا دنوں نماز پڑھائی ہے, جہاں قاری صاحب آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. قاری عبد اللطیف صاحب, قاری عبد اللطیف صاحب بھی دیوبند میں پڑھتے تھے پہلے. حاجی عابد ہوتے تھے. بات یہ ہوئی کہ حاجی صاحب کو, قاری عبد اللطیف صاحب کو کلیر شریف سے بڑی الرجی ہوتی تھی. کلیر شریف سے دوست پکڑ کے لے گئے کہ بھائی ادھر کورس ہے تو چلتے ہیں وہاں پر. خدا کی شان, جب وہاں گئے تو حضرت صابر پاک سے ملاقات ہوئی. مطلب یہ قاری صاحب ہمارے آج بھی بہت سارے لوگ حضرت کے ادھر مرید ہیں. تو قاری صاحب نے جب جلوہ دیکھا صابر پاک کا تو کہا مجھے مرید کر لو. وہ آپ نے کہا مجھے مرید کر لو. آپ نے فرمایا تیرا حصہ میرے پاس نہیں, تیرا حصہ مراد آباد میں صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے پاس ہے. قاری عبد اللطیف صاحب کا یہ جو بٹن ہے نا نماز میں, یہ کھلا رہے تو مکروہ ہوتی ہے نماز. ساری زندگی یہ بٹن بند نہیں ہو سکتا. طلب جاری ہو گیا تھا ان کا, بند کرتے تھے کہ کھل جاتا. وہ دیوبندیت کو چھوڑ کر پھر وہ اس راستے پر آئے کہ جو راستہ صابر پاک کا. مولانا یعقوب صاحب جو سری نگر کے تھے, جو بابا جی لاروی کے خلیفہ بنے. ٹھیک ہے, سارے وہ ادھر جو جانے والے, وہ اس زمانے میں وہ ادارہ ہوتا تھا, ابھی پرانی بات ہے. وہاں بڑی بڑے مزارات ہیں دیوبند میں. سہارنپور میں بڑے بڑے ولی اللہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بھائی کے ولی اللہ ہیں. تو حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ پرچہ لے کر آ گئے. وہ جو کچھ زندگی کا تھا سب اس نے بیان کیا تھا بابا جی لاروی نے. تو بابا جی لاروی نے 6 مہینے کے بعد پیغام بھیجا, فرمایا عثمان ترالوی کو بلاؤ. بلایا, مرید بھی کیا اور خلافت سے بھی نوازا. سبحان اللہ. جب آپ یہاں آئے اور جب مجلس ختم شریف میں آپ کے یہاں ختم شریف شروع ہوا, اس مجلس کے اثرات ایسے تھے. اس مجلس میں یار نبی جلوہ گر تھے اور اس کی ایک عجیب کیفیت تھی جو اس زمانے میں جن لوگوں نے اس مجلس کو دیکھا وہ پھر زندگی پر اس محفل کو بھول نہیں. تو مولانا عثمان ترالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اندر کی کھڑکیاں کھولنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت بابا جی لاروی. بولو کیا ہے حضرت بابا. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. وہ گائیں بچے اپنے میرے پاس تو حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ادھر تشریف لائے سرن کوٹ میں, آخری دورہ تھا آپ کا. یہ بات سن لیں پھر بات ختم. بابا جی لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرن کوٹ میں آئے. آپ نے فرمایا ہندوستان سے بڑے بڑے مولوی تبلیغ کرنے والے لوگ آئیں گے, لیکن ان کی تبلیغ جو ہے وہ پگیاڑ کی طرح ہوگی, ایمان کے چور ہوں گے. 2 بندے آئیں گے جن کی تبلیغ حق پر ہوگی. ان کے گلے میں پیلے رنگ کے کپڑے پڑے ہوں گے, پان کھاتے ہوں گے اور حقہ پیتے ہوں گے. حضرت نے جو فرمایا تھا بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ساتھ میں اور بھی فرمائی. فرمایا پیر آئیں گے لوگوں کو بیعت کریں گے, لیکن ان کی بیعت جو ہے وہ روحانیت سے خالی ہوگی. روحانیت سے فرمایا بہت مولوی آئیں گے لیکن 2 مولویوں کی تبلیغ حق پر ہوگی. بابا جی لاروی
صوفی ہے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, صوفی عبدالعزیز صاحب, صوفی اقبال صاحب کے والد صاحب. اور ریحان ملت اعلیٰ حضرت کے پرپوتے علامہ ریحان رضا صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے, شیخ عبداللہ صاحب کی دعوت پر سری نگر تشریف لائے. سیرت النبی کانفرنس ہوا. سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر نگاہ بابا جی لاروی آنے والے مولویوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور پیروں کو بھی دیکھ رہی تھی, اگر بابا جی لاروی کی نگاہ اگر آنے والے مولوی اور پیر کو بھی دیکھ سکتی ہے, تو انشاءاللہ آج مولانا عثمان ترالوی کے عرس میں آنے والوں کو بھی بابا جی لاروی دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابا جی لاروی کے فیضان سے مالا مال. اللہ تعالی مولانا عثمان ترالوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو جاری اور ساری فرمائے. اللہ اس چمن کو شاد اور آباد رکھے. یہ دارالعلوم عثمانیہ جو ترالہ میں میرے اس میڈیا کے ذریعے سے, شوکت چودھری صاحب کے چینل کے ذریعے سے, الطاف مولانا صاحب کے چینل کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز پہنچے گی, رجوری اور پورے جموں کشمیر کی عوام سے میں آج اس جگہ پر خطاب کر رہا ہوں کہ جہاں بابا جی لاروی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا ہیرا, ایک ایسا جناب والا, ایک ایسا ہیرا تیار کر کے اور روحانیت کے سے آپ کو مزین کر کے اس ترالہ کی سرزمین پر بھیجا تھا کہ جن کی ظاہر کی بھی آنکھیں کھول دی اور باطل کی بھی آنکھیں کھول دی, اس کا نام ہے حضرت مولانا عثمان ترالوی رحمت اللہ علیہ. اور فیض آج بھی جاری ہے. وہ یہ ابھی شکل, یہ میری بچی ماشاءاللہ سبحان اللہ, ہمارے مولانا عثمان, مولانا اویس قادری صاحب رضوی نے جو محنت کی ہے ماشاءاللہ, کہ یہ بچے نے قرآن کریم بھی ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے اور ضروری جو مسائل ضروریہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی اس نے سیکھ لیے ہیں. اور اس بچی نے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی, اور یہ چھوٹی سی ننھی سی بچی, اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے. ایک اس کو ڈالو, اپنے مولوی صاحب کو بھی ڈالو, جنہوں نے محنت کیا ہے. ادھر آؤ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ, ایک زوردار نعرہ لگائیں آپ ماشاءاللہ, ایک نعرہ زوردار, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اکرام ان بچے اور بچیوں کو دیا جا رہا ہے اس ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے ان کو, اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین کہہ دو زور سے. آپ سبحان اللہ کہنے میں اور نعرہ لگانے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں کہ یہ محنت ہے مولانا اس کو. ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کو, اللہ تعالیٰ قرآن کی کاریہ بنا دے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے آپ کو. محسنہ انجم صاحبہ, اللہ آپ کو حافظ قرآن کاریہ قرآن بنا دے, عالمہ بھی بنا دے. اللہ پاک محمد خلیل رضا ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کا نام, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, فیضان اولیاء کرام, زور سے بولو نا جی, فیضان اولیاء کرام. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ امام صاحب کو, اپنے خطیب صاحب کو یہ کمبل دیا انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ 2000 روپے کا ہار ڈالا ان کو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. نعرہ تکبیر. آپ کنجوسی کر رہے ہیں, ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دارالعلوم عثمانیہ ترالہ, عرس مولانا عثمان ترالوی, فیضان بابا جی لاروی, مولانا اویس رضا صاحب, ہم اور آپ,
خدا کا نام لکھ دینا ولی کا نام لکھ دینا خدا کا نام لکھ دینا نبی کا نام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اس علام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بیٹھ جائیے آپ لوگ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ دونوں جہان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال